آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جب کسی پہ غصہ آئے تو اس کو بلیم کر تو رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, فار دیٹ ٹائم بینگ جس وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, بٹ انسٹیڈ آف بلیمنگ دیم گو ود ان یور سیلف. اصل میں ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ ہوتا ہے نا, غصہ آتا ہے ہمیں یا کسی سے تکلیف پہنچتی ہے, تو ہم خود بخود اس کے اندر برائی ڈھونڈتے ہیں. اچھا کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ یقین کر لیں کہ وہ ہے ہی ایسا, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہی ایسا, اس سے یہی حرکت ہو سکتی تھی, اس سے تو یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ یہ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ وہ برا آدمی ہے. اچھا اب جب آپ کو غصہ آئے اور کسی اور کو آپ الزام دینے کی بجائے یا اس کے اندر برائی ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نے جو کچھ کیا اس نے کیا. اس پہ ایک بڑی اچھی سٹوری آئی مجھے. ایک نوجوان تھا, وہ ایک ریور پہ قریب بیٹھا ہوا تھا, مچھلی پکڑ رہا تھا. اس نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے اسکارپیون وہ ڈوب رہا ہے, اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی قریب جاتا ہے بچھو ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہاتھ پیچھے لیتا ہے, پھر قریب جاتا ہے, آخر وہ کسی طرح بچھو کو پانی سے باہر پھینک دیتا ہے. اچھا بچھو تیر نہیں سکتا, اسکارپیونز کانٹ سویم, تو یہ باہر آ جاتا. نوجوان اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے آر یو کریزی, تم پاگل ہو, دیوانے ہو, وہ بچھو تھا وہ تمہیں ڈنک مار رہا تھا, تمہیں مار دیتا اور تم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس بوڑھے آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا, میری فطرت ہے جان بچانا. اس کو اپنی فطرت پہ کام کرنے دو, میں اپنی فطرت کے مطابق کام کروں. اگر یہ سوچ لے لینا کہ ایک شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے. میری فطرت کیا ہے, کیا میں اسی کی طرح ہوں یا میں ڈیفرنٹ ہوں؟ تو اگر مجھے اپنی فطرت کا پتہ ہو کہ میری اصل فطرت میں محبت ہے, پیار ہے, قربانی ہے, جذبہ ہے دینے کا, تو پھر مجھے اس کی دی ہوئی تکلیف کم لگے گی. آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے, کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے, تو اسپیشلی میں پہلے کیا کرتی تھی, پھر ڈیفینیٹلی آپ نے جو یہ چیز سکھائی اس سے میں نے تھوڑا بہت چینج کیا اپنے آپ کو, کہ مجھے ہمیشہ ہوتا تھا بس میں صحیح ہوں. جب آرگیومنٹ ہوتا ہے نا تو بس میں صحیح ہوں, باقی سب ٹھیک ہے, مطلب کوئی کائنڈنیس نہیں ہے, بس میں ٹھیک ہوں, بس ختم ہو گئی یہاں پہ بات. تو یہ جو چیز ہے آئی تھنک اگر یہ لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کرو کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ انگریزی میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اٹ از بیٹر ٹو بی کائنڈ دین ٹو بی رائٹ. ہم رائٹ ہونے میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں دوسروں کو کہ میں صحیح ہوں, آپ غلط ہو. اچھا اس میں پھر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ثابت کرنے میں وہی بات اس شخص کے اندر 1000 برائیاں نکالیں گے تاکہ ہم ثابت ہو جائے کہ ہم سچ ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سچ کی جگہ, یعنی رائٹ سے مراد یہ کہ میں صحیح ہوں, وہ سچ نہیں, میں صحیح ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اس کی بجائے دل کے اندر رحم رکھو, کائنڈ رکھو, نرم دل رکھو. اس سے ہوگا یہ کہ آپ دوسروں کی غلطی کو درگزر کر سکو گے. جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے, ایونچولی انسان کو وہی چیز, وہی رویہ رب کی طرف سے بھی ملتا ہے, وہ بھی نرمی کرتا ہے. آپ اکثر کہتے ہو کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی کو ٹچ, موو اینڈ انسپائر کرتا ہے. سو اف یو آر forgiving اینڈ کائنڈ, تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, ٹچ موو انسپائرڈ ہوں گے. So it's not always about being right. It's not always. It's actually never always to be right. There are times when you're right, but then you have to show your righteousness or you being right in a different way that the other person is not hurt or harmed. ٹھیک ہے, اب آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ہمارے, ہم نے ایک چیز اس آرگیومنٹ میں جو چیز کسی کو ہمیں ہرٹ کرتی یا ہم کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں آرگیومنٹ, ایک تو دیکھا کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ بینگ رائٹ, اٹس اباؤٹ بینگ کائنڈ. اگر آرگیومنٹس کے اندر ہم ہیں تو آپ اکثر give in the argument, giving in the argument. So what is that giving in the argument? اگر ایک آگ جلی ہوئی ہے اس میں مزید تل ڈالو گے تو آگ روشن ہوگی. اگر ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے اس میں اگر آپ گیو ان کرتے ہو, آپ گیو ان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کا ایگو بیچ میں آتا ہے. ایگو کا مطلب ہے نوئنگ, آئی نو, آئی ایم بیٹر دین یو, واٹ آئی ایم سیئنگ از رائٹ. جب آپ یہ کرتے ہو کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, میں تم سے زیادہ بہتر ہوں, یہ آپ کا ایگو ہے. تو اگر ایگو کو چھوڑ دیں تو اس لمحے آرگیومنٹ میں گیو ان کر لیں تو وہ آرگیومنٹ آگے بڑھے گا نہیں. جب بڑھے گا نہیں تو پھر اس آرگیومنٹ کو آپ ٹرن کر سکتے ہیں, ٹوسٹ کر سکتے ہیں, ان اے سینس کہ ون ون سچویشن ہو دونوں لوگوں کے لیے. مگر آرگیومنٹ میں آپ کا ایگو اتنا آ جاتا ہے کہ اگر آپ غلطی پہ بھی ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو نیور ڈو دیٹ. تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی ہو سکتا ہے 90% غلطی, 99% غلطی, بٹ آپ کی کہیں نہ کہیں 1% تو غلطی ہوگی. بالکل ہوگی, بالکل. تو یہ جو سوچ ہے کہ ہاں صرف وہی غلط ہے اور میں صحیح ہوں, یہ بھی غلط ہے. ایگو کا سوچ ہے نا. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سمجھنے کی کہ جب اگر آپ فارگیو نہیں کرتے,
بہت سارے قبیلے ایسے ہیں, قبائل ہے پوری دنیا میں جہاں یہ بلیو ہے کہ ریونج از ویری سویٹ, انتقام بہت میٹھا ہوتا ہے, اور جب تک آپ انتقام نہیں لیتے آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نسل در نسل یہ انتقام چلتا ہے. باپ کو کسی نے مار دیا, اس کا بیٹا بڑا ہوگا اس کو مار دے گا, اس کا بیٹا بڑا ہوگا اس کے بیٹے کو, یہ نسل در نسل انتقام چلتا ہے. تو ایک چائنیز کہاوت بڑی خوبصورت ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہو کسی سے انتقام لینے کا تو 2 قبریں کھودنا, ایک اپنی بھی کھود لینا ساتھ ساتھ, کیونکہ تم انتقام لے بھی لوگے تو تم اس انتقام کی وجہ سے خود بھی مر جاؤ گے, فزیکلی نہیں, ایموشنلی مر جاؤ گے, اسپرچولی مر جاؤ گے, کیونکہ تم نے فارگیو نہیں کیا. کیونکہ اکثر ہم انتقام لینے کے سٹیج پہ جب آتے ہیں تو ہم ہماری سیلف نہیں رہتے, ہم وہ سارے کام کر جاتے ہیں جو ہم شاید نارمل ایز اے نارمل نہ کر رہے ہو, ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو. سو forgiving yourself is ویری امپورٹنٹ امپورٹنٹ. ہے. اپنے آپ کو معاف کریں, دوسروں کو معاف کریں, اور معافی کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ میں کمزور ہوں, میں لاچار ہوں, مجبور ہوں, اس لیے کہ میرے اندر بھی خامیاں ہیں. تو جب میرے اندر خامیاں ہیں تو میں دوسروں کی خامیوں کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوچ ہے. سو forgiving is very important for yourself and for others. اور کسی اور سے زیادہ, اگین وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کی ہوئی غلطی اپنے سر پہ سوار رکھو تو وہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور جب بھی کسی کو forgive کرو تو اس چیز کو لیٹ گو بھی کمپلیٹلی کر لو, بیکاز اگر forgive کر لیا, forget نہیں کیا, تو وہ میموری ادھر ہی رہے گی, اس سے اٹیچ ایموشن وہیں رہیں گے اور وہ آپ کو اسی طرح ہارم کرتے رہیں گے. forgiving کے اسٹیپس آپ کو بتائے ہیں کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ بینگ رائٹ, بٹ اٹس اباؤٹ بینگ کائنڈ. تھینک یو.